زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے حاضہ خانے سجانے کی لگن زندہ رہے جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا دھڑکنوں میں ماتم شاہ ہے زمن زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے حاضہ خانے سجانے کی لگن زندہ رہے سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں اے دعائے سیدہ یہ اپنا پن زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے حاضہ خانے سجانے کی لگن زندہ رہے روز عاشورا جلوس غم کو کیا راحت سے کام روز عاشورا جلوس غم کو کیا راحت سے کام روز عاشورا جلوس غم کو کیا راحت سے کام یاد میں پیاسے اسیروں کی تھکن زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے حاضہ خانے سجانے کی لگن زندہ رہے اے عزادارو چلو مشک و علم کے سائے میں اے عزادارو چلو مشک و علم کے سائے میں اے عزادارو چلو مشک و علم کے سائے میں یہ تجمل یہ حشم یہ باک پن زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ
خانے سجانے کی لگن زندہ رہے. جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا. جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا. جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عذاب. دھڑکنوں میں ماتم شاہ ہے زمن زندہ رہے. سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں. سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں. سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں. اے دعائے سیدہ یہ اپنا پن زندہ رہے. عاشورا جلوس غم کو کیا راحت سے کام. روز عاشورا جلوس غم کو کیا راحت سے کام. روز عاشورا جلوس غم کو کیا راحت سے کام. یاد میں پیاسے اسیروں کی تھکن زندہ رہے. چلو مشک و علم کے سائے میں. عزادارو چلو مشک و علم کے سائے میں. اے عزادارو چلو مشک و علم کے سائے میں. یہ تجمل یہ حشم یہ باک پن زندہ رہے. اے عزادار حسینی یہ چل زندہ رہے. ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے. جس جگہ تھی موت آساں زندگی دشوار تھی. جس جگہ تھی موت آساں زندگی دشوار تھی. جس جگہ تھی موت آساں زندگی دشوار تھی. ہاں وہاں زہرا کے سارے گل بدن زندہ رہے. اے عزادار حسینی یہ چل زندہ رہے. ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ
چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے. واسطی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ اور اپنے فرائض انجام دیں. مجلس کچھ ہی منٹ میں تلاوت کلام پاک کے ذریعے شروع ہو رہی ہے. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا سید شہوار حسین کاظمی صاحب قبلہ مظفر نگر. بعد مجلس انجمن عباسیہ 18 عالم مسجد امام رضا علیہ السلام سے برآمد کر کے سینہ دنی کرتی ہوئی اسٹیج پر آئے گی اور افتتاحی ماتم کرے گی. اس کے بعد ہماری مہمان انجمن آئے ماتمی جو تشریف لا چکی ہیں اور تشریف لا رہی ہیں وہ انشاءاللہ صبح تک نواخوانی وسیلہ دنی کریں گی. نماز صبح کے بعد پہلی تقریب حجت الاسلام مولانا سید اختر حسن صاحب قبلہ قرارگی کریں گے. بعد تقریب شبیہ ذوالجلالہ امام حسین علیہ السلام برآمد ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی پروگرام میں حدیث قصہ کا خاص مقام ہے، لہذا حدیث قصہ سماعت فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام أعيذك بالله يا أبت من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه وإني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك
عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله علي ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بدر. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبحلها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسة؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرئ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ وقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا.
علي عليه السلام وإذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيتنا فازوا والصيد ورب الكعبة. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفي جم من شيتنا وفي محموم الله وفرج الله وحمه ولا مظلوم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پانی پیش کریں گے. وطن میں کسی نے کیا عابد سے گزرے کہاں پہ زیادہ ستم تم پہ اے شرما کے تین بار کہا شام شام سر ننگے میرا کنبہ تھا سب تھے عباس جا کی جانب بھاگے جنا چلے
زوجہ پکاری ہے میرے والے کہاں چلے بولے جہاں سے آپ نہ پھریں گے وہاں چلے رن سے ہمارے آنے کی باری نہ آئے گی آئی ہے تب کی لاش ہماری نہ آئے گی عباس جان ہائے پردیس میں گھر بار بہت یاد آیا ہائے پردیس میں گھر بار بہت یاد آیا ایک ایک مونس و غم پار بہت یاد آیا ہائے پردیس میں گھر بار بہت یاد آیا جب شہیدی سے جوان لال کی میاد نہ اٹھی جب شہیدی سے جوان لال کی میاد نہ اٹھی شیخ ہو گئی رو وفادار بہت یاد آیا شیخ ہو گئی رو وفادار بہت یاد آیا جب چلاتا تھا لئی گردن
بہت یاد آیا ہائے پردیس میں گھر بار بہت یاد آیا. جناب آپ تمامی حضرات و حاضرین مجلس سے میری درخواست ہے ان ارواح مومنین کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ پڑھ دیں جو اس سے قبل اس دنیا سے بارگاہ عزتی میں آرام فرما رہے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. باپ کے سامنے سوسانی کے فرائض کو انجام دینا ہے. آپ حضرات سب مل کر کے ایک باب الحوائج و باب المراد کے اوپر صلوات کا نذرانہ پیش فرمائیں. آ
خیال رہے. سنیں گے ذرا. عذاب کا فرش بچھاؤ تو یہ خیال رہے. طہارتوں کا تبرک یہاں سے بٹتا ہے. طہارتوں کا تبرک یہاں سے بٹتا ہے. جناب سیدہ آتی ہیں ہر ایک مجلس میں. جناب سیدہ آتی ہیں ہر ایک مجلس میں. وہ دیکھتی ہے کہ بہتر خلوص کس کا ہے. عذاب کا. صلوات پڑھ دیں حضرات. جو مجلس شبیر میں شرکت نہیں کرتے. جو مجلس شبیر میں شرکت نہیں کرتے. وہ لوگ اجر رسالت نہیں کرتے. وہ لوگ اجر رسالت نہیں کرتے. اور کہہ دیتا شہیدوں کو بھی یہ مردہ زمانہ. کہہ دیتا شہیدوں کو بھی یہ مردہ زمانہ. ارے شبیر جو نیزے پہ تلاوت وہ نہیں کرتے. جو مجلس صلوات پڑھ دیں حضرات. جناب عباس علم بردار
کہ پتہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، توجہ کا طالب ہوں، ایک صلوات اور حضرات پڑھ دیں جی آپ کی۔ لیے ہاتھ میں ساغر آتا، دریا کی طرح حضرت عباس گئے، ارے دریا کو بلاتے تو تڑپ ہر موج کے سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، بہت اختصار کے ساتھ حکم ہوا ہے کہ بہت ہی مختصر آپ کا نام لے کے یا عباس، مار صاحب توجہ کا تعلیم ہوں، آپ کا نام لے کے یا عباس، اور خون رویا کلام میرا عباس، خون رویا کلام میرا عباس، آپ کا نام لے کے یا عباس، ہے شجاعت اگر علی کا چاند، ہے شجاعت اگر علی کا چاند، ختم ہے آپ پر وفا عباس، ختم ہے آپ پر وفا عباس، آپ کا نام لے کے یا عباس، اور تیری عظمت کے سامنے مولا، تیری عظمت کے سامنے اے مولا آسمان ہے جھکا جھکا، عباس آسمان ہے جھکا جھکا، عباس ہنس کے اصغر نے اس کو مارا ہے، ہنس کے اصغر نے اس کو مارا
تیرے حملے سے جو بچا عباس تیرے حملے سے جو بچا عباس ارے بچ گیا میں عذاب تربت سے بچ گیا میں عذاب تربت سے تھا کفن پر میرے لکھا عباس تھا کفن پر میرے لکھا عباس اور پاک نسلوں کا دے رہے ہیں ثبوت پاک نسلوں کا دے رہے ہیں ثبوت ہم اٹھا کر علام تیرا عباس ہم اٹھا کر علام تیرا عباس آپ کا نام فاتحہ حسین و محبان اہل بیت نے مل جل کر کے امام کا چہلم منایا اور برابر ماتم و سینہ زنی کر کے امام کو خراط عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں اور جناب سید کونین کو برابر ان کے لال کا قرصہ بھی دے رہے ہیں حضرات جب قید خانہ شام میں جناب سید سجاد وہ مخدرات عظمیٰ جو کربلا سے اسیر کر کے قید خانے میں ڈالے گئے اور 2 سال تک مقید رہے اور تمام آلام و مصائب قید خانے کے برداشت کرتے رہے جب حکم رہائی ملا اور جناب زینب نے قید خانے کو الوداع کہا جناب سکینہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد وہاں سے جب آئیں اور جب کربلا میں آئی ہیں تو جب آپ قبر مدہر جناب سید الشہداء جناب سرکار امام حسین علیہ السلام والصلاة کی جب قبر پہ آئیں تو تمام گریہ و بکا کرنے کے بعد جب جناب سید سجاد نے اپنی پھوپھی اماں سے یہ کہا کہ پھوپھی اماں اب وطن چلیے کافی دن ہو چکے ہمارا انتظار سغرا وطن میں کر رہی ہوگی غرض کے وہاں پہ جب یہ چلنے کا وقت آیا اور اپنے بابا کو آخری سلام کر کے جناب سید سجاد جانے لگے تو جناب سید سجاد کو جو حکم دیا جناب امام نے اور جو خاص تحفہ ہم شیعان اہل بیت کے لیے جناب امام حسین علیہ السلام والصلاة نے پیش فرمایا اس کو میں آپ کے سامنے سوز کی شکل میں نظر کر رہا ہوں انشاءاللہ حق مجلس بھی ادا ہوگا اور آپ مصاب بھی ہوں گے صلوات پڑھنے کو لہد پہ بھائی کے پہنچی جو دل تپا زینب حضرات ایک مصرے پہ اگر توجہ چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ مصاب بھی ہوں گے اور وہ مجلس جو سرکار باوفا کے لیے پیش کی جا رہی ہے
آپ حضرات ان کے لال کا جناب سیدہ کو پرسہ بھی دیں گے. لحد پہ بھائی کے پہنچی جو دل تپا زینب صدا حسین کی آئی کہ روح جان زینب دیے ہیں تم نے میری تار ہاں امتحان ہو زینب ہاں اسیر ہو کے رہی تم ان دن کہاں زینب ہاں وطن چلی ہو جو خواہر پیام مکہے دینا ارے ہمارے شیعوں کو زینب سلام کہے دینا ہمارے شیعوں کو زینب سلام کہے دینا. چلا تھا گھر سے میں تسلیم و رضا کے لیے وطن کو چھوڑ دیا عرض کربلا کے لیے. ہزاروں ٹھوکریں کھائی مگر خدا کے لیے اور زبان خشک پہ چھالے اٹھے دعا کے لیے. زبان خشک پہ چھالے اٹھے دعا کے لیے. ارے لہو سے بھر دیا ہر ایک جام کہے دینا ہمارے شیعوں کو زینب سلام کہے دینا. ہر کو کھو دیا اور حق کو پا لیا میں نے. ہر کو کھو دیا اور حق کو پا لیا میں نے. وقار صبر کا زیادہ بنا لیا میں نے. ضعیف قلب کا زورا زما لیا میں نے. ارے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا میں نے. ہائے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا میں نے. سوائے صبر کے نہ تھا کوئی کام کہے دینا ہمارے شیعوں کو زینب سلام کہے دینا. گلے میں باہوں کو کستے رہے علی اصغر ملانا شیر
तरसते रहे अली असगार मिलाना शीर तरसते रहे अली असगार अरे पड़ा जो तीर तड़पते रहे अली असगार और अजल की गोद में हंसते रहे अली असगार इशारे बन गए हक्का पयाम कहे देना इशारे बन गए हक्का पयाम कहे देना हमारे शीयों को ज़ैनब सलाम कहे देना लहद पे भाई के और 2-3 शेर पेश करता हूँ हज़रत कि जब फरिशे आज़ा घर में हम अपने बिछाते हैं जब फरिशे आज़ा घर में हम अपने बिछाते हैं कुछ कहना नहीं पड़ता मौला चले आते हैं जब फरिशे आज़ा घर में हम अपने बिछाते हैं कुछ कहना नहीं पड़ता मौला चले आते हैं और शेर पेश करता हूँ आज़ाद कि अंगारों पे हम मातम करके ये बताते हैं अंगारों पे हम मातम करके ये बताते हैं तुम आग लगाते हो हम आग बुझाते हैं कि अंगारों पे हम मातम करके ये बताते हैं अंगारों पे हम मातम करके ये बताते हैं तुम आग लगाते हो हम आग बुझाते हैं और आखिरी शेर मुलाजा करेंगे आज़ाद कि शब्बीर की मजलिस को शब्बीर के मातम को शब्बीर की मजलिस को शब्बीर के मातम को बिदअत जो बताते हैं
وہ خود کو مٹاتے ہیں بدعت جو اعظم صاحب جلال پوری مختصر وقت میں پیشکانی کریں گے. آمان سفر دیکھ کے گھبراتی ہے صغرا اور کنبے سے بچھڑ جان کا غم کھاتی ہے صغرا کہ بابا نہ کہیں چھوڑ دے بیمار سمجھ کر اصغر کو لیے گود میں بہلاتی ہے صغرا. یہ بندہ کہ شادی جو رچانا تو مجھے بھول نہ جانا اکبر سے گلے مل کے یہ سمجھاتی ہے صغرا اور پڑھتے ہے کوئی جبالی اکبر کا مصائب ہاتھوں میں عصا لے کے چلی آتی ہے صغرا. اب آپ کے سامنے ہمارے مہمان شاعر وہ خاص طور سے نوحوں کے شاعر جناب مبارک جلال پوری صاحب تشریف لائے اور پیشکانی کریں. پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوئے تھے مگر بہت مختصر میں تمام فرمائیں گے. چار سے کوشش ادا کے حوالے سے شہزادی کے حوالے 4 مصرع فاطمہ دے. آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخوار ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخوار ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخوار ہے کہ فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتمدار ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں یہ آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخوار ہے؟ فاطمہ پہچان لے گی کون ماتمدار ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں یہ
और मसाइल के पहलू का एक शेर मेरे चौथे इमाम के हवाले से समाज फरमाए बगैर किसी तमीज़ के कि शाम तक ये शाम वाले फैसला ना कर सके। अगर आप मौला को चाहने वाले हैं समाज फरमाएंगे मौला सज्जाद के हवाले से फदाइल, शाम तक ये शाम वाले फैसला ना कर सके कि आबिदे बीमार है या है दरे करार है। आबिदे शाम तक ये शाम वाले फैसला ना कर सके कि आबिदे बीमार है या है दरे करार है। आबिदे बीमार है और चंद से मातम शबीर के हवाले से फरमाएंगे। दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से चांद से जालिम ने है जुल्म पे जब तीर लिख दिया, जब तीर लिख दिया। जालिम ने है जुल्म पे जब तीर लिख दिया, जब तीर लिख दिया कि जालिम ने है दिल पे जब तीर लिख दिया तो सरवर ले लोहे साब्र पे बेशीर लिख दिया, बेशीर एक शेर तमाम फरमाइए शायद किसी काबिल हो जिसके लिए मैंने मतलब सुनाया है। मातम शबीर दर्द की दवा है, मर्द की दवा है, जिंदगी बढ़ा देता है। तमाम फरमाए शेर मातम शबीर के हवाले से सरवरी है सब्र पे बेशीर लिख दिया, बेशीर लिख दिया। तो मैंने कहा तबीब से मेरा इलाज करे तो नुस्खे में उसने मातम शबीर लिख दिया, शबीर लिख दिया। नुस्खे में उसने मातम शबीर लिख दिया, शबीर लिख दिया। बिल्कुल काफ़ी ताकीद हो चुकी है। सरफराज भाई ने ये भी बताया था कि मुबारक भाई बिल्कुल बस उनका पैगाम था मुझे यहाँ तक पहुँचना था। बस महात्मा एक मतलब दो बंद के ज़्यादा चाहता हूँ मसाइब के लिए महात्मा। और ये मदीने की वापसी है, शहजादी अपने भाई की कब्र पे और देखेंगे इंशाल्लाह किसी दूसरे मौके पर। बहरहाल अल्लाह ऐसी समाज को हमेशा हमेशा सलामत रखे माशाल्लाह। जैसा मैंने सुना था वही सामने नहीं समाज हुआ एक पकड़ा और दो रो के कहती थी ज़हरा की जाई मैं मदीने न जाऊंगी भाई। रो के कहती थी ज़हरा की जाई। अगर 2 मिनट मुतवज्जो है, 2 मिनट का वक्त इंशाल्लाह मसाब होंगे। एक माँ आई है पुरसा लेने के लिए समाप्त सुनाएंगे। रो के कहती थी ज़हरा की जाई मैं मदीने न जाऊंगी भाई कि दर बदर जा चुकी हूँ फिर आई
मसाइब एक एहसास का नाम है। शहजादी के जो सितम हुए हैं वो हमसे नहीं बयान हो सकते। समाज फरमाया, शहजादी फरमाती है कि शहरे कूफा जहां मेरे भैया शहजादी लक़ब था हमारा कि शहजादी लक़ब था हमारा। मैं वहाँ नंगे सर फिर के आई, मैं मदीने न जाऊंगी भाई। रो के कहती थी ज़हरा की जाई, मैं मदीने न जाऊंगी भाई। कि और जब भी उठेगा कोई जनाजा तो जिक्र होगा तेरी बेकसी का, कि जिक्र होगा तेरी बेकसी का। कि तीरों ने तेरी मैयत उठाई, तीरों ने तेरी मैयत उठाई, मैं मदीने न जाऊंगी भाई। और अभी एक पल अपनी शहजादी बड़े फख्र पर, जब तक करबला में मौला अब्बास जिंदा थे कि ज़ैनब मानती ही नहीं थी कि कभी मेरी चादर छिन जाएगी। शेर फरमा भाई की कब्र पे बहन क्या बहन कर रही है कि मेरा अब्बास जिंदा जो होता, अरे किसमें दम थी जो गए में जलाता, कि किसमें दम थी जो गए में जलाता। अरे नहर पर मर गया मेरा भाई, मैं मदीने न जाऊंगी भाई। रो के कहती थी ज़हरा की जाई। शफ़ेदारी के नाज़िम जनाब अर्शी वास्ती साहब जहाँ तशरीफ रखते हैं वो स्टेज पे आए और अपने फ़राइज़ अंजाम दें। शफ़ेदारी के नाज़िम जनाब अर्शी वास्ती साहब की गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए और अपने फ़राइज़ अंजाम दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल हाशमिय्यिल अब्दली मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल कासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। सलावत मोहम्मद ये हज़रात जो खड़े हुए हैं और देख रहे हैं, मजलिस देखने की
چیز کا نام نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ کا نام مجلس ہے۔ لہذا آپ حضرات بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، جو کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ فرش بچھایا اس لیے گیا ہے کہ آپ اس پہ تشریف فرما ہو، اور اس کی اپنی ایک عظمت ہے۔ جو حضرات پیچھے ہیں اور تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ عبادت میں شرکت کرنا کے لیے آئے ہیں تو اس مقدس فرش پہ تشریف فرما ہو۔ عمل کا تعلق نیت سے وابستہ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل ڈیپینڈ کرتے ہیں نیتوں کے اوپر، اور جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں آیا کیوں ہوں۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکل گیا اور راستے میں اس سے دوسرے شخص نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا مجھے کہاں جانا۔ تو اسے آپ عقل مند نہیں کہیں گے، بے وقوف کہیں گے۔ اسی طریقے سے وہ حضرات جو یہاں آئے ضرور ہیں لیکن کچھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ باتوں میں مصروف ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ آئے کیوں ہیں۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی دلیل ہے، کیونکہ ہر ایک عمل کا تعلق نیت سے۔ آپ وضو کر لیجئے، علماء حضرات تشریف فرما ہے، میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک انسان نے وضو تو کیا اور نیت نہیں کی، وضو صحیح ہے اس کی؟ پوری نماز پڑھ ڈالی، نیت نہیں کی، نماز صحیح نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیا اس نے، پورے رمضان کے روزے رکھے لیکن نیت کبھی نہیں کی اس نے، تو بیکار ہو گئے نا۔ اسی طریقے سے ایک انسان گھر سے چلا آ کے کہیں کھڑا ہو گیا یا بیٹھ گیا، آیا تو ہے وہ گھر سے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ آیا کیوں۔ آیا تو ہے، گھر سے تو نکلا ہے وہ، اور آ کے وہ کہیں پہ کھڑا ہو گیا یا باتوں میں مصروف ہو گیا، کیونکہ اس کے پیچھے نکاح کوئی مقصد نہیں ہے، اور جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس لیے کہ مقصد ہی کے تحت منزل حاصل ہوتی ہے، بغیر مقصد کے منزل حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو مقدس فرش ایک مقدس ذات کے نام سے بچھایا گیا ہے، شہنشاہ کربلا کے نام سے، یہ درسگاہ ہے، درسگاہ حسین ابن علی۔ اور درسگاہ کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ریزن، ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو اسٹوڈنٹ درسگاہ اٹینڈ کرتا ہے وہ کسی رسم کی ادائیگی کے تحت نہیں کرتا، بلکہ اپنی ایجوکیشن میں اضافے کے لیے کرتا ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے درسگاہ کو اٹینڈ کرتا ہے۔ اسکول ہو، مدرسہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جہاں بھی وہ جاتا ہے، جو کلاس اٹینڈ کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میری ایجوکیشن میں اضافہ ہو۔ لیکن ایک انسان درسگاہ، ایک بچہ درسگاہ کو اٹینڈ کر رہا ہو اور اس کے ساتھی آگے بڑھتے چلے جا رہا ہو، وہ وہیں پہ رہے جہاں تھا، تو ساتھیوں کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، گھر والوں کی نگاہ میں گر جائے گا، معاشرے کی نگاہ میں گر جائے گا۔ کیوں کہ اس کے ساتھی درسگاہ اٹینڈ کر کے آگے بڑھتے چلے گئے اور وہ جہاں تھا وہ وہیں رہ گیا، اس کا کوئی مقام ہی نہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ جو مجلس تو اٹینڈ کر رہے ہیں لیکن کورے کاغذ کی طرح آتے ہیں، کورے کاغذ کی طرح چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو فرش بچھایا گیا ہے یہ ایک مقدس تحریک کا نام ہے، اور ایک ایسی تحریک ہے کہ یقینی طور کے اوپر اگر اس میں انسان شریک ہو جائے تو انقلاب آ جائے زندگی میں۔ آج یہ جو پیریڈ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے یہ علم کا پیریڈ ہے، ایجوکیشن کا زمانہ ہے، گیان اور وگیان کا پیریڈ ہے، جس میں آپ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں۔
یہ مجلس کسی رسم کی ادائیگی نہیں ہے، اس لیے کہ رسم وہ ہے جو بدل جائے، عبادت وہ ہے جو بدل دے۔ عزاداری بدلی نہیں ہے، عزاداری نے بدلا ہے لوگوں کو۔ یہ اگر رسم ہوتی تو بدل جاتی، اور سب جگہ کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، دیہات کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، شہروں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، ملکوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، لیکن عزاداری کا ایک ہی انداز، چاہے ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا ایران میں ہو یا انگلینڈ میں ہو، ایک پاک پٹ بچھایا جاتا ہے، ذاکر منبر پہ آ کے فضائل و مسائل بیان کرتا ہے، یہ طرز ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس لیے کہ نماز کوئی کعبے میں پڑھے یا گھر میں پڑھے، طریقہ ایک رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ تقریر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ پیشکانی ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے۔ حالانکہ پیشکانی مجلس کے لیے اذان کا کام کرتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا اذان بہت لمبی ہو جاتی ہے، نماز شارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ ہو رہا ہے آج کے اس پیریڈ میں، یہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ محفلوں میں تو شورا کا سلسلہ تھا، لیکن اب مجلسوں میں بھی یہ سلسلہ ماشاءاللہ سے آ گیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذاکر جسے بلایا گیا ہے اس کے لیے 1 گھنٹے سے بھی کم، اور جو پیش خان حضرات ہیں وہ بچے ہیں، مثلا وہ چلے آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جو شاعر بھی نہیں ہے متشاعر ہیں، وہ لائن لگی ہوئی ہے، اسے پڑھنے والے کو خود نہیں پتا رہتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ تو آج کا جو ایک کلچر آپ یہ رسم بنائی، دیکھیے رسموں سے الگ ہے عبادت، رسم الگ ہے عبادت الگ ہے، للہ اس عبادت کو رسم میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ جو عبادت ہے اسے عبادت رہنے دے، جو رسم ہے اسے رسم رہنے دے، اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو رسموں کو چینج کرنے کے لیے آئی تھی، رسموں کو بدلنے کے لیے آئی تھی، رسمی بتوں کو منہدم کرنے کے لیے یہ عبادت آئی تھی، اور رسمی بتیں ابھی بھی رکھے رہ جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح عبادت پہ عمل نہیں ہو پا رہا۔ کچھ باتیں ہیں حالانکہ یہ طرف بھی ہوتی ہیں، یہ کہیں جا کے انتشار پیدا کرتی ہیں اور کہیں جا کے یہ یقین کی منزل میں لاتی ہیں۔ مجلس کا ایک مقصد ہے اور وہ ہر مجلس میں شامل ہونے والے کے بیچ میں نکال ہے کہ ہم شامل ہوئے ہیں کربلا والوں کے ذکر میں، ہے نا، ذکر میں شامل ہے۔ کس لحاظ سے شامل ہے؟ ذہنی لحاظ سے یا جسمی لحاظ سے؟ عام طور سے جسمی طور کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ذہن سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، ذہن کہیں اور سوچتا رہتا ہے، ذاکر کچھ پڑھتا رہتا ہے، سوچنے والے اپنی سوچ میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت تو عبادت کے مسئلے پہ تو ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے، نہ خضوع ہے نہ خشوع ہے، تو مجھ سے عبادت نہیں ملا حاصل ہو پاتا۔ بہت سی باتیں ہیں جو ضرورت ہے آج کی، اس وقت کی، اور وہ تلخ بھی ہیں کڑوی بھی ہیں۔ ہم لوگ مجلس حسین میں شریک ہیں، مقصد حسین میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں مجلسیں سننے کے باوجود بھی معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ باقی ہیں، وہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شرکت صرف جسمی طور پہ مجلس میں ہے، روحانی طور پہ مقصد میں نہیں ہے، اور جس دن ہم مقصد حسین میں شریک ہو جائیں گے اسی دن برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگیں گی۔ سب سے بڑی پرابلم ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم مقصد سے بہت دور پہنچ چکے ہیں، ہماری رسائی مقصد حسین تک نہیں ہو پا رہی ہے اور ہم مقصد حسین میں شریک نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے برائیاں جو جڑیں ہیں برائیوں کی وہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وہابیت کو 150 سال ہوئے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور آپ ہزاروں مجلسیں سننے کے باوجود بھی وہی ہیں جہاں پہلے تھے۔
محرم ہر سال آتا ہے، محرم ہر سال آتا ہے، ہم آنسو نہیں بہاتے، محرم ہمارے اوپر آنسو بہا کے چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم ہیں کہاں اس پہ بھی نہیں غور کر رہے، دنیا کہاں چلی جا رہی ہے اس سے بھی بے خبر ہے، یعنی زمانہ کس طرح کتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہم وہی پر موجود ہیں جہاں پہلے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں کوئی چینج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ علی نے اس وقت کہا تھا سوال کر لو مجھ سے، ٹھیک ہے اس وقت لوگ جاہل تھے، انلیٹریٹ تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کی عقلیں محدود تھی، فکریں محدود تھی، ان کی سوچ محدود تھی، لیکن آج تو عقلیں آزاد ہیں، آج تو فکریں آزاد ہیں، آج تو راہیں ہموار ہیں، آج دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے کتنی ترقی کی ہے، آج ہم کہاں ہیں بھئی؟ کس بات میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں؟ میڈیکل سائنس میں ہم آگے ہیں، سائنس میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، کس چیز میں ہم آگے ہیں؟ یہ سارے علوم چلے اہل بیت سے ہیں، لیکن جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ خالی ہے، اور جو دشمن ہے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہم یہ سن کے مطمئن ہیں اور خوش ہیں کہ یہ تو سارے اہل بیت نے بتائے۔ ارے کسے بتائے تھے؟ عمل کسے کرنا چاہیے تھا؟ دوست کو یا دشمن کو؟ لیکن عمل جتنا بھی ہے وہ غیر کے ذریعے سے ہے۔ یہ جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے، چاہے میڈیکل کے لحاظ سے ہو یا سائنس کے لحاظ سے ہو یا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو، جتنی بھی ریسرچیں ہیں وہ غیر کر رہے ہیں اور ہم پھر بھی مطمئن ہیں۔ ہمارا عالم تو یہ ہے، ہمارا عالم یہ ہے، مثال دے دوں اپنے چھوٹے بچوں بھائیوں کے لیے، ایک انسان شہر میں ایک ایڈریس لے کے پریشان تھا اور پوچھ رہا تھا بھائی یہ ایڈریس کے بارے میں ذرا بتا دو مجھے جہاں جانا تھا، کوئی بتا ہی نہیں رہا۔ ایک آدمی رکا، اٹھنے کے بعد اسے پڑھا، پڑھنے کے بعد اسے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کی منزل کا پتہ بتایا کہ بھئی یہاں سے بڑا گاڑی ملے گی، یہاں سے تمہیں گاڑی ملے گی اس نمبر کے، یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں اور یہاں سے رکشا کر کے تم آتے پہنچ جانا۔ صبح کا وقت ہے، وہ جو جس نے اسے ڈیٹیل بتلائی وہ چلا گیا بتلا کے، یہ جسے بتائی گئی یہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور تعریف کرنے لگا، بھئی کتنا اچھا آدمی تھا، ایسے بزی ٹائم میں بھی اس نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، کتنا اچھا آدمی تھا، صورت میں کتنا اچھا تھا، سیرت میں کتنا اچھا تھا، سارے دن کھڑے ہو کے یہی تعریف کرتا رہا یہ راستہ بتانے والے کی۔ اب مجھے بتائیے یہ منزل پہ پہنچے گا؟ اس نے بتانے والے کا بھی ٹائم ویسٹ کیا اور اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ وہی حال ہمارا ہے، اہل بیت کتنے اچھے تھے، جنت کا راستہ بتلا دیا، اہل بیت کتنے اچھے تھے، انہوں نے ہمیں پورے صراط سے گزرنے کا راستہ بتلا دیا۔ ہم ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے تعریف تو کر رہے ہیں لیکن جو راستہ بتایا ہے اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جیسے یہ سارے دن اگر تعریف بھی کرتا رہے بتانے والے کی اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے تو یہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہ کریں اور صرف تعریف کرتے رہے اہل بیت بہت اچھے تھے، ارے تھے بہت تھے لیکن ان سے لیا کیا تم نے؟ ہمارے اندر بہت سی اچھائی ہے جو اہل بیت سے ہم نے لے لی۔ تو یہ ہے ہمارا سلسلہ، یہ جو تھوڑے سے بڑے جملے تھے اور یہ ذمہ داری بھی تھی میری جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ وما علینا الا البلاغ، ذمہ داری یہ پہنچا دو، لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے دین میں کہ زبردستی منواؤ، بس پہنچا دو۔ پیغمبر نے بھی پہنچا دیا تھا۔ اب ذمہ داری پبلک کی تھی، وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ تو ذمہ داری ہر ایک کی ہے کہ پیغام میسیج پہنچا دو، کل میں ہو جائے میسیج۔ اب فالو کرے یا نہ کرے کوئی اس پہ غور کرے۔ تو مجلس کا ایک مقصد ہے اور جب تک پیش نگاہ مقصد نہیں ہوگا تو ایک رسمی طور پہ شرکت ہوگی، حتمی طور پہ شرکت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ درسگاہ ہے
दरसगाह सजाई इसलिए जाती है कि तृष्णागाने इल्म की प्यास को बुझाया जाए। बाबे इल्म के बेटे के सदके में जो एक मुकद्दस फर्श बिछाया गया, ये तृष्णागाने इल्म की प्यास बुझाने के लिए बिछाया गया कि जो भी आए